بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ہمارا موضوع مراقبہ ہے۔ مراقبہ ایک روحانی اور ذہنی مشق ہے جس کا مقصد ذہن کو یکسو کرنا اور اندرونی سکون حاصل کرنا ہے۔ چونکہ مراقبہ بنیادی طور پر اللہ تعالیٰ کی یاد اور قرآن پاک کی تلاوت، ذکر و اذکار اور تفکر پر مشتمل ہوتا ہے، اس لیے اس سے روحانی ترقی حاصل ہوتی ہے اور انسان اللہ تعالیٰ کے قریب ہوتا ہے۔ اس سے دوسرا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ دماغی صلاحیت میں بہتری آتی ہے، روحانی سکون اور قلبی اطمینان حاصل ہوتا ہے، انسان کی جو سوچ ہوتی ہے وہ مثبت ہو جاتی ہے اور انسان کے اندر یکسوئی میں اضافہ ہوتا ہے۔ مراقبے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ ایک پرسکون جگہ پر بیٹھیں، دنیاوی مصروفیات سے الگ ہو کر خاموشی سے آنکھیں بند کر کے اللہ تعالیٰ کی مخلوقات اور کائنات پر غور کریں اور اللہ کا ذکر کریں یا لا الہ الا اللہ کا ذکر کریں اور اپنی زندگی کا محاسبہ کریں اور دیکھیں کہ میرا اللہ تعالیٰ سے تعلق کیسا ہے، مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کس مقصد کے لیے پیدا کیا ہے۔ مراقبہ کے فوائد بہت سارے ہیں۔ اس سے دل کو سکون اور راحت ملتی ہے، ذہنی دباؤ اور پریشانیاں کم ہوتی ہیں، انسان اللہ تعالیٰ کے قرب کا احساس ہوتا ہے، اس کو گناہوں سے بچنے اور نیک اعمال کرنے کی طرف رغبت پیدا ہوتی ہے، اور اسی طرح انسان جو ہے مراقبے کے ساتھ ساتھ اپنا محاسبہ بھی کرتا رہے کہ میں نے کیا اچھے اعمال کیے، کیا برے اعمال کیے، کن اعمال سے اللہ تبارک و تعالیٰ میرے راضی ہوئے اور کون سے اعمال میں نے ایسے کیے کہ جن سے اللہ تبارک و تعالیٰ ناراض ہوتے ہیں۔ اس کے بارے میں قرآن پاک کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور ہر شخص یہ دیکھے کہ اس نے اپنے کل کے لیے یعنی آخرت کے لیے کیا بھیجا ہے، اور اللہ سے ڈرو، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے اعمال سے باخبر ہیں۔ اس لیے ہمارے اساتذہ فرماتے تھے کہ رات کو سوتے وقت آپ اپنے بستر کے اوپر بیٹھ کر تسبیحات کرنے کے بعد 5 منٹ کے لیے آنکھیں بند کر کے سارے دن کا محاسبہ کریں کہ آج سارے دن کے اندر جو میں نے اعمال کیے ان میں سے کون کون سے ایسے اعمال تھے جن سے اللہ ناراض ہوتا ہے، کون سے ایسے اعمال تھے جن سے اللہ تبارک و تعالیٰ خوش ہوتا ہے۔